حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام درس قرآن میں آج ہم 14ویں پارے کے اہم مضامین، احکامات اور مقامات پر گفتگو کریں گے۔ 14ویں پارے کا آغاز سورہ حجر سے ہوتا ہے۔ سورہ حجر کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، بقیہ ساری آیات 14ویں پارے میں ہیں۔ سورہ حجر مکی صورت ہے اور اس کی 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ قرآن کریم انتہائی واضح، نمایاں اور اللہ کے احکامات کو لیے ہوئے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن کریم کو مقدم رکھ کر، سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت کی ابدی اور دائمی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکی کا بیان فرما رہے ہیں۔ خاص طور پر اگلی آیت کے اندر ایک دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے وجود کا یا اللہ کے دین کا یا اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، فرمایا وہ وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب کافر لوگ اس حسرت اور دکھ بھری خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، کہ وہ تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ اسلام جو سبق دیتا ہے، اسلام جو درس دیتا ہے اور جو اسلام کا مزاج ہے، جو اسلام کے احکامات ہیں، وہ کتنے حقیقت پر مبنی ہیں۔ وہ فیصلہ کریں کافر لوگ کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پوری انسانی تاریخ میں اتنے اعلیٰ اخلاق اور اتنے عمدہ کردار والا کوئی شخص گزرا ہے؟ عام فہم سی بات ہے، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآنی احکامات اور سنن نبویہ کو رکھ کر دیکھا جائے، اور دوسری طرف پوری دنیا کے ادیان کو دیکھا جائے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بت مت ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہ کرے، ولم یبجل عالمین، اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے تو آپ فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، یہ جو بے زبان جانور ہوتے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ اور وہ حدیث بھی بیان کی کہ ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، زانیہ فاحشہ عورت تھی، اللہ رب العزت نے اس عمل کی بدولت اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ایک دوسری عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر میں بند کر دیا اور باہر کھانے پینے کے لیے نہیں چھوڑا، وہ نیک و صالح عورت تھی، لیکن اس بد عملی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اتنے اعلیٰ اخلاق اور اتنا عمدہ کردار اور اتنا اجلا کردار تاریخ انسانیت میں کسی اور کا نہیں ہے۔ تو کافر اگر اپنے دل کے اور دماغ کے پیالے کو خالی کر کے دیکھیں تو وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دین اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، جس نے بیک وقت انسانوں کی، جانوروں کی، مال مویشیوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، ہر ایک کے حقوق کا دفاع اور تحفظ کیا ہے۔ اور ایسے تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ مسلمانوں کی رعایا میں اگر کوئی کافر بھی رہتے تھے اور مسلمانوں کا ان سے عہد و پیمان تھا تو مسلمانوں نے دوسرے مسلمانوں کو ان کافروں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرنے دیا۔ محمد ابن قاسم رحمہ اللہ جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا، جب وہ واپس جا رہے تھے تو جہاں مسلمان رو رہے تھے، کافر بھی چلا چلا کے رو رہے تھے۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں، یہ وہ کردار ہے جو اسلام ایک انسان کو دیتا ہے، جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں۔
اس کے مقابلے میں دیگر ادیان کی تاریخ کو پڑھا جائے کہ عیسائیوں نے جب کوئی ملک فتح کیا، یہودیوں نے جب کسی علاقے پر قبضہ کیا تو کیسے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تاریخ، لیکن مسلمانوں سے مراد وہ مسلمان جو احکامات الہیہ اور سنن نبویہ کے پیروکار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی امن میں ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، جو اپنے دروازے کو بند کر لے وہ بھی امن میں ہے، جو تسلیم ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، سوائے چند بدبخت لوگوں کے جنہوں نے شدید قسم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی یا اسلام کے شعائر کی توہین کی۔ کافروں کو بڑے خوبصورت الفاظ میں گویا کہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ تعصب کی اینک کو اتار کر حقائق پر مبنی قرآن کریم کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ اگر ان سے اچھے احکامات اور ان سے بہترین زندگی کوئی اور ہے تو اس کی پیروی کریں، اگر نہیں اور یقیناً نہیں ہے۔ یہ قرآن کا بھی چیلنج ہے اور مسلمانوں کا بھی چیلنج ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے خود اپنے دین کو اور احکامات الہیہ کو ترک کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق اور کردار جس کی وجہ سے پوری دنیا میں دین پھیلا اور آج تک تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، مسلمانوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ایسا ہے یا دین ایسا ہے یا قرآن ایسا ہے۔ تو اس لیے تعصب کی اینک اتار کے دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں چونکہ اس نے حقیقت کو ترک کیا تو ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری آسمانی کتابیں بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئیں، لیکن ہر ایک بدل دی گئی۔ آپ انجیل کو اٹھا کے دیکھیں، تورات کو اٹھا کر دیکھیں، زبور کو اٹھا کر دیکھیں۔ امریکہ میں انجیل کا جو نسخہ ہے وہ اور ہوگا، اور جو برطانیہ میں انجیل کا نسخہ ہے وہ اور ہوگا، جو یونان کے اندر اس کا نسخہ پڑا ہوا ہے وہ اور ہوگا، اور اسی طرح تورات کے مختلف نسخے آپ اکٹھے کریں، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ لیکن قرآن کریم کے دنیا بھر سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نسخے اکٹھے کیے جائیں، کسی میں لفظاً کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہے تو اس کی فوراً تصحیح کر دی جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، یہاں تو ذکر لکھا ہوا ہے، اور ذکر تو دیگر آسمانی کتابوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، یہاں لکھا ہوا انا نحن نزلنا الذکر، اور لفظ تنزیل یعنی نزلنا کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر بتدریج نزول کو کہتے ہیں، اور قرآن کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب بتدریج نازل نہیں ہوئی، اور قرآن کریم 23 سال کے طویل عرصے میں بتدریج یکے بعد دیگرے نازل ہوا۔ یہاں ذکر سے مراد صرف قرآن کریم ہے، اس لیے کہ تنزیل کا لفظ صرف قرآن کریم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا۔ اسے کہ تنزیل کہتے ہیں ایسے اترنے کو جو یک بارگی نہ اترے بلکہ یکے بعد دیگرے اترے۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتابوں میں سے وہ واحد کتاب ہیں جو یکے بعد دیگرے اتری اور 23 سال کے طویل عرصے میں مکمل ہوئی۔ اس سے یقینی نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قرآن کریم ہی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن غار کے اندر ہے اور امام کے پاس ہے، وہ یقیناً قرآن کریم کی اس آیت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف دین کو چھپانے کی باتیں کرتے ہیں۔ دین اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات احکم الحاکمین ہے، اس کو کسی کا ڈر اور کسی کا خوف نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو چھپا کے غار میں بھیج دے۔ تو ان کا یہ رویہ اور ان کی یہ خصلت اور ان کی یہ ترتیب قرآن کی حفاظت کے منافی ہے۔ اسی پر کسی عالم نے کہا تھا کہ قرآن بھی غار میں اور امام بھی غار میں، تو پھر دین کیسے بازار میں؟ تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے بارے میں تصریح کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کے بعد
ہردرم اور ضدی لوگوں کی خصلت بتا دی کہ فرشتوں کا آسمان سے اترنا. بعض کافروں نے مطالبہ کیا کہ جیسے فرشتے یعنی خصوصاً حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے وہ ہمارے پاس بھی آئیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ جی فرشتے ان کے لیے اتر جائیں تو پھر وہ ایمان لے آئیں گے, پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ. فرمایا اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ پھر وہ آسمان پر چڑھنا شروع ہو جائیں تو تب بھی کیا کہیں گے انما سکرت ابصارنا ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے, بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی آدمی دل سے ارادہ نہ کرے, نیت نہ کرے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے تو معجزات دیکھ دیکھ کر وہ تھک جائے گا, ایمان نہیں لائے گا. گویا کہ جب فطرتی ایک بندہ ہٹ درم ہے, ضدی ہے, تو اس کی خصلت ہے کہ فرشتوں کا آسمان سے اترنا یہ تھوڑی بات ہے. اگر اس کو بھی آسمان کا دروازہ کھول کر آسمان پر چڑھا دیا جائے اور اس کو کہا جائے اب تیرے لیے آنا جانا بالکل آسان ہے, تجھے اجازت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی قوت اور صلاحیت پیدا کر دیں کہ وہ آسمان پر جائے بھی اور واپس بھی اترے, فرمایا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, پھر کوئی نیا شوشہ چھوڑیں گے اور نئی بات کہہ دیں گے اور انکار کریں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے ان کو مزین کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. بروج کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو مشہور تفاسیر ہیں. ایک تو ستاروں کو برج کہا جاتا ہے چونکہ وہ بھی زیب و زینت کا سبب ہوتے ہیں اور سامان ہوتے ہیں اور دیکھنے والے کو بڑے خوشنما معلوم ہوتے ہیں. دوسرا بروج سے مراد سورج, چاند اور دیگر ستاروں کی منزلیں ہیں جو کہ آسمان کے اندر ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان کو جیسے کہ آج کل کے جاہلوں کے ہاں چرچا ہے کہ جی جس کا ستارہ برج ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور فلاں واقعہ ہوگا اور فلاں حادثہ ہوگا, تو یاد رکھنے کی بات ہے یہ سب شرکیہ باتیں ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں, ہاں البتہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں. یہ جو بار بار نعمتیں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں یہ دراصل انسان کو اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کر کے اس کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے اور یہ یاد بھی نہیں رہتی کہ مجھے کسی نے پیدا کیا تھا, مجھے کوئی پال رہا ہے, میری کوئی حفاظت کر رہا ہے, یہ سورج چاند زمین آسمان یہ ایک نظام ہے, یہ کسی کے ماتحت چل رہا ہے اور میں بھی اسی کا ماتحت ہوں, میں بھی اس کا بندہ ہوں. انسان یہ چیزیں بھول جاتا ہے. انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ اور ہم بیچتے ہیں بوجھل ہوائیں, پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. بوجھل ہوائیں کیوں؟ یہ جو ہوا ہوتی ہے چونکہ اپنے ساتھ بادل لیے ہوتی ہے, بادل اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, فرمائے اللہ کے حکم سے. اسی وجہ سے جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے, جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہاں یہ بادل برستے ہیں, جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی وہاں بادل نہیں برستے. پھر فرمایا بہت اہم چیز کہ یہ جو پانی آسمان سے برستا ہے, بادلوں سے اترتا ہے, یہ جو اللہ کے حکم سے اترتا ہے, آگے یہ جو پانی محفوظ ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے محفوظ ہوتا ہے. مثلا چشموں میں, کنووں میں, نہروں اور دریاؤں میں فرمایا وما انتم لہو بخازنین تم اس کو محفوظ نہیں کر سکتے ہو. جیسے بہت ساری جگہوں پر زمین نے پانی پی لیا اب نکلتا ہی نہیں ہے, 500 فٹ 600 فٹ 1000 فٹ نیچے چلے جاؤ پانی نہیں دستیاب. کیوں؟ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ کی قدرت سے ہی حاصل ہوتا ہے, اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی یہ نعمت دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چھیننا چاہیں اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. اسی وجہ سے عام طور پر دیکھا گیا ہے جو لوگ سخی ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے قریب کا کنواں دوسروں کے لیے وقف کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے پانی میں برکت دیتے ہیں اور ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. لیکن جو لوگ نعمت ہونے کے باوجود بھی اس کو روکے رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں, ان سے عام طور پر نعمت کو سلب کر لیا جاتا ہے.
اسی طرح بعض اوقات انسان کو گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ کی نعمت سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، زندگی موت یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمارے اختیار میں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور عن قریب میدان محشر سجے گا، تمہیں اپنے رب کے سامنے اکٹھے ہونا ہے۔ انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور کھنکھناتی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو پھر فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس لعین نے نہیں کیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو سزا دی، قال فاخرج منها فانک رجیم، تو میری بہشت اور جنت سے نکل جا، تو رجیم ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ قال ربی فانظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ابلیس نے کیا کیا؟ کہا میرے رب اگر تو مجھے جنت سے نکالتا ہے تو پھر مجھے مہلت دے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ اللہ رب العزت کے ہاں تو چونکہ اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے مہلت ہے۔ ابلیس نے اپنی زندگی کا مشن اور مقصد ڈنکے کی چوٹ پر بتایا، کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے رب جس کی وجہ سے، یعنی آدم علیہ السلام کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، تو کہا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا میں اس کے لیے ضرور معاصی اور گناہوں کو مزین کروں گا، اس کے لیے گناہوں کو خوشنما بناؤں گا، اس کو گناہ کرتے لذت آئے گی۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا جو آدم کی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میرے نیک بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، ہاں اگر کوئی تیری پیروی کرتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، وہ تیرے راستے پر چلتا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، وہ سب جہنم کے مستحق ہوں گے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی مثلا ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دہریوں کے لیے، ایک زندیقوں کے لیے، ایک زانیوں کے لیے، ایک عام کافروں کے لیے، ایک منافقوں کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جیسے جنت کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک طبقہ اس کے لیے متعین ہے، تو جو نافرمان ہوگا اس کو اس راستے پر چلنا پڑے گا۔ عجیب بات، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 7 دروازے ابو بکر صدیق کے لیے کھلیں گے اور ان کے استقبال کریں گے کہ تم میرے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ شرف مجھے بخشو۔ دوسری طرف جہنم کے دروازے مختلف کافروں کے لیے کھلیں گے۔ پھر اس کے بعد وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، دنیا کے اندر آپس میں رنجش ہوتی ہے، آپس میں بغض و عداوت ہوتی ہے، اور آپس میں محبت و الفت میں کمی آتی رہتی ہے، انسان ہونے کے ناطے سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے دل کو ہم صاف و شفاف آئینے کی طرح بنا دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب باہر نکال کے پھینک دیں گے۔ اخواناً، اور ایسے وہ ہوں گے جیسے بھائی بھائی آپس میں ہوتے ہیں، علی سرور متقابلین، اور ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ گویا کہ یہ جو باہمی بغض ہے، عداوت ہے، بے جا رنجش ہے، فضول میں ایک دوسرے سے ناراض ہونا ہے، یہ جنت کی صفات کے منافی ہے۔ جنت کی صفات میں سے ایک دوسرے سے پیار کرنا، ایک دوسرے سے محبت رکھنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو گالی نہ دینا بلکہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہونا، یہ جنتی صفات ہیں۔ اور چونکہ بغض، عداوت، نفرت یہ گندی صفات ہیں، اور جنت گندگیوں سے پاک جگہ کا نام ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جیسے نتھرا اور صاف انسان جنت میں جائے گا اس کی صفات بھی ساری صاف ہو جائیں گی، کینہ، بغض، حسد سارا نکال دیا جائے گا۔ اور پھر لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ وہاں کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کبھی جنتی کو جنت سے نکالا جائے گا۔
اس کے بعد بڑی تسلی اور بڑی باعث امید و باعث ہمت آیت، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا قل، اے میرے حبیب کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا، کہ میرے وہ بندو جو گناہگار ہو، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب گویا کہ اللہ رب العزت کتنے پیار سے، کتنی محبت سے گناہگاروں کو اپنا بندہ کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا لوگوں کو بتا دو، میرے بندوں کو، یہ محبت کا ایک اظہار ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی باعث حوصلہ افزا آیتیں ہیں کہ جب بھی اللہ سے بخشش مانگی جائے اللہ رب العزت فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسی آیات کی تشریح میں فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبدی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کر، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں پھر بھی جو رجوع نہ کرے، اتنی رحمت، اتنی مغفرت اور اتنی محبت کے باوجود، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا شدید ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو پہلے بھی گزر چکا، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو بتا دو ابراہیم کے مہمانوں کا۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام فوراً بچھڑا بون کے لائے۔ اب فرشتے ہیں، وہ تو کھاتے پیتے ہیں نہیں، انہیں تو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، چونکہ یہ ایک روایت ہے کہ کوئی مہمان کسی کے گھر کھانا نہ کھائے تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ وہ غالباً ناراض ہے۔ تو بہرحال اسی وقت جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے تک پہنچ چکے تھے، عمر 120 سال ہے اور حضرت سارہ بھی بوڑھی ہیں، اس وقت اللہ رب العزت نے بچوں کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد اصل یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، چونکہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آئے تھے وہ دراصل قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ بدخصلت اور بدفطرت قوم اپنے ناپاک عزائم رکھتی تھی، اور لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی آمد سے پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ میرے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر جب فرشتوں نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک اور ہم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ایک زوردار چیخ آئی اور اس چیخ کی بدولت یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک بات کو ذکر کیا، فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے حبیب تیری عمر کی قسم کہ یہ لوگ اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ گویا کہ یہ بات بتا دی کہ جب انسان کے ذہن پر شہوانی خواہشات غالب ہوں تو اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے اور وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عقل معوف ہو چکی تھی۔ تو پہلا عذاب چیخ کے ذریعے سے ہلاک ہوئے، پھر فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، دوسرا عذاب ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان پر لے جایا گیا اور پھر وہاں سے انہیں الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ اور تیسرا عذاب وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں کا عذاب برسایا۔ تو تین طرح کے عذاب اللہ رب العزت نے اس بدخصلت قوم کو دیے۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ وإن كان اصحاب الایکۃ لظالمین، اصحاب الایکہ قوم مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، فرمایا جو ایکا والے تھے وہ بھی ظالم تھے، اور ظلم کی وجہ جو پہلے بیان ہوئی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو توڑتے تھے۔ فرمایا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام میں وہ قوم بھی ہلاک ہو گئی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اصحاب الحجر نے بھی جھٹلایا۔ اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے، اور قوم سمود کا تذکرہ آیا، اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش ایک اونٹنی سے کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے
ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کیا، اور اس اونٹنی کے اندر بڑی عجیب نشانیاں تھیں کہ وہ ایک تو بڑی عمر میں پیدا ہوئی، اور پھر وہ دودھ دیتی تھی، 7 بچہ جننے کے قریب تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ انجام اور نتیجے کے لحاظ سے ان پر بھی عذاب آیا، فأخذتهم الصيحة مصبحين، ان پر بھی ایک چنگھاڑنے والی آواز کا عذاب آیا، وہ بھی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا ہوا تھا کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ یہ بات پکی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کوئی چیز انسان کی حفاظت نہیں کر سکتی، کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ سورہ فاتحہ اور قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اس لیے اپنے مریضوں کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دم کرنا چاہیے۔ فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے تبلیغ کر رہے تھے، فرمایا اب آپ کے رب کی طرف سے حکم کیا جا رہا ہے کہ کھول کر سنا دیجئے، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ کھلم کھلا تبلیغ کا حکم نازل ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو بھی عام کر دیا، اور چونکہ جو بھی نبی دعوت لے کر اٹھتا تھا، اور کوئی بھی قوم جب داعی بن کر اٹھتی ہے تو پھر آگے سے مذاق اڑانے والے ضرور ہوتے ہیں۔ فرمایا آپ ان مذاق اڑانے والوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کا حل کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کیجئے، عبادت اور ریاضت کیجئے، اس سے آپ کو قلبی سکون ملے گا۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، نماز کی مشغولیت بڑھا دیجئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے، اس سے ایک تو آپ کی پریشانی دور ہوگی، قلبی سکون ملے گا، اور دوسرا اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اترے گی۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل مکی صورت ہے، اس کی 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ کا حکم آ کر رہے گا، تم اس میں جلدی نہ مچاؤ۔ اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے، لیکن مشرکین مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا ایک وقت مقرر ہے، یہ اپنے مقررہ وقت پر آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی عظیم الشان تخلیقات کا ذکر کر رہے ہیں، اور مقصد اس سب کا یہ ہے کہ انسان کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف جائے، اور اللہ کی ذات سے اللہ کے احکامات کی طرف جائے۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، قدرت کا شاہکار انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا، اور منی کے گندے قطرے سے پیدا کر کے کتنا خوبصورت شکل و صورت والا اور قد و قامت والا انسان بنا دیا۔ والانعام خلقها، اور چوپاؤں کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ لکم فیہا دفء، جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں، یعنی اس کی اون سے۔ ومنافع، اور بہت سارے منافع ہیں، دودھ ہے، سواری ہے، سامان لادنا ہے، ہل چلانا ہے، یہ سب کچھ چوپاؤں کے منافع ہیں۔ ومنہا تأکلون، اور بہت سارے چوپائے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور فرمایا ان چوپاؤں میں تمہارے لیے ایک حسن و جمال بھی ہے۔ کب؟ حین تریحون، جب شام کو چراگاہ سے واپس گھر کی طرف لے کے آتے ہو۔ وحین تسرحون، اور جب صبح کو گھر سے چراگاہ کی طرف لے کے جاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک خاص قسم کا حسن رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جانوروں کا تذکرہ ہے، وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، آسمان سے جو بارش برستی ہے، جو پانی اترتا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ اتارتا ہے۔ لکم منہ شراب، اس میں پینے کا پانی بھی ہے۔ ومنہ شجر، اور اسی پانی کی برکت اور اللہ کے حکم سے درخت اگتے ہیں۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات،
پھر اس سے جو پھل اگتے ہیں جیسے کھیتی ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہیں اور طرح طرح کے پھل، یہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے ماتحت ہیں۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج، چاند، دن، رات، ستارے، سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور تلاطم خیز موجوں والا، طوفانی اور خوفناک موجوں والا سمندر، یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ورنہ انسان کی کیا ہمت ہے کہ انسان پانی کا مقابلہ کرے۔ پھر فرمایا اس کی نعمتوں میں سے جو پانی کی نعمت ہے اور پانی کی نعمتوں کا ایک مظہر جو سمندر ہے، اس سے انسان مختلف طرح کی دیگر نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ مثلا سمندر سے کیا نعمتیں حاصل کرتے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ ایک تو تم اس سے تازہ گوشت کھاتے ہو مچھلی کی شکل میں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، دوسرے سپیاں وغیرہ اور جواہرات وہاں سے نکالتے ہو جس کو پہننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور جو تیسرا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے سمندر کی شکل میں ہے وہ یہ کہ اس میں کشتیاں اور جہاز تم چلاتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم ہرگز شمار نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے۔ یہ ساری نعمتیں دینے کے باوجود بھی انسان کو اختیار دیا ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، صحیح مصارف میں خرچ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پھر بھی انسان کو امتیازی حیثیت دیں گے، دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی بھی دیں گے۔ لیکن انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے اور پہچانے اور اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرے۔ اس کے بعد مشرکین کے حوالے سے انتہائی رسواکن صورتحال، قیامت کا دن یقینی ہے اور ابھی کافروں کو دعوت ہے، مشرکین، منافقین، عیسائیوں، یہودیوں کو دعوت ہے کہ دین کو سمجھ لو، اسلام کو قبول کر لو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کریں گے، وَيَقُولُ، اور کہیں گے أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، وہ تمہارے شریک کہاں ہیں کہ جو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، تو کہاں ملیں گے ان کو؟ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جو کفر کی حالت میں مر گیا، جو شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور فرمایا تکبر کرنے والوں کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیوں؟ جو آدمی اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دے، اس نے اللہ کا انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو تکبر ایک مسلمان کو روا ہی نہیں ہے، کوئی مسلمان متکبر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مشرکین، منافقین اور کافروں کی علامت ہے۔ مزید فرمایا وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، مشرک لوگ کہتے ہیں، عجیب و غریب وہم ہے اور غلط فہمی ہے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے، یہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو ہم گمراہ ہو گئے، اللہ نے توفیق نہیں دی اس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں توفیق انسان کو کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے جب دماغ دے دیا، اللہ نے سوچنے کے لیے دل و دماغ کی نعمت دے دی، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دے دیے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی اور سننے کے لیے کان دے دیے، بولنے کے لیے زبان دے دی اور غور و فکر و تدبر کے لیے فہم اور عقل دے دی، اور اللہ کون سی نعمت دیں؟ اب یہی توفیق ہے، اس توفیق کو انسان استعمال نہ کرے تو اس میں کسی کی کیا غلطی؟ اپنا ہی نقصان ہے اور اپنے لیے ہی خرابی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہر نبی کی مشترکہ دعوت یہ تھی کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے بچو اور شیطانی کاموں سے بچو، اس سے اعراض کرو، اس میں ناکامی ہے، اس میں تباہی ہے، اس میں بربادی ہے، اگر یوں ہی کرتے رہو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ پھر کافروں کی خصلتوں کو ذکر کیا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، کہ کافر لوگ کیا کرتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور فرمایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہیں کہ جی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، گویا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کر کے اللہ کے لیے تو بیٹیاں رکھ دی۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ،
اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. اور حالت کیا ہے بے وقوفوں کی؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور چھپتا پھرتا ہے اور اس کو اپنے لیے باعث عیب سمجھتا ہے. حالانکہ وہ تو اللہ کی نعمت ہے. یہ اسلام ہے جس نے بیٹی کو، جس نے بیوی کو، جس نے ماں کو مختلف حیثیت میں، مختلف شکل میں ایک قدر دی، ایک اہمیت دی، ایک مقام دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح طریقے سے تربیت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ ہوگا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا حلم، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی مصلحت. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اگر انسان کا ظلم، انسان کی ناانصافی، انسان کی زیادتی اور انسان کے گناہ پر اس کو اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دیں تو پھر شاید ہی کوئی دنیا میں صحیح سالم بچ سکے. جو ہی گناہ کرے فوراً پکڑ لیا جائے. لیکن یہ اللہ کا حلم ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ انسان کو مہلت دے رہے ہیں اور اللہ انسان کو وقت دے رہے ہیں. انسان کو اللہ کے حلم سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بلکہ غفلت کی زندگی کو ترک کرنا چاہیے. اس سورت کا جو کہ نام سورہ نحل ہے اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، یہاں سے اسی کا تھوڑا سا تذکرہ ہے. فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. یہ شہد کی مکھی اللہ رب العزت کی ایسی عجیب مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہن، بہت ذکاوت اور بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے نوازا ہے. شہد کی مکھیوں کی اپنی ہی ایک دنیا ہے. اس کا ایسا عجیب نظام ہے. مثلا یہ جو مکھیاں ایک چھتا بناتی ہیں اس میں تقریباً 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں اور مسدس شکل کے ہوتے ہیں. جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر کے بھی ان کے چھتوں کے اندر بنے ہوئے خانے میں آدمی ایک بال کا بھی فرق نہیں محسوس کر سکتا. اس کے علاوہ ان کا ایسا عجیب و غریب نظام ہوتا ہے کہ ان چھتوں کے اندر انہوں نے شہد جمع کرنے کے لیے علیحدہ گودام رکھا ہوتا ہے، فضلات کے لیے علیحدہ سٹور ہوتا ہے، اور ویٹرنٹی روم جہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، اور ایک ان کی ملکہ ہوتی ہے جس کا سکہ اس چھوٹی سی دنیا کے اوپر چلتا ہے. تمام شہد کی مکھیاں اس کے ماتحت ہوتی ہیں اور پھر انہوں نے تقسیم کار کیا ہوا ہوتا ہے. کچھ شہد کی مکھیوں کی ڈیوٹی ملکہ کے دربار میں خدمت کی ہوتی ہے، کچھ کی ذمہ داری سیکیورٹی کی ہوتی ہے. حتیٰ کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ چونکہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں کو چوس کر یہاں آ کے شہد ڈالتی ہے تو اگر غلطی سے کوئی مکھی کسی گندگی پر سے بیٹھ کے آ جائے یا کوئی زہریلا مواد ساتھ لے آئے تو جو گیٹ کے اوپر سیکیورٹی کے لیے جو مکھیاں متعین ہوتی ہیں وہ چیکنگ کرتی ہیں، اگر اس دوران وہ پکڑی جائے تو وہیں اس کو مار دیتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ مکھیوں کی ذمہ داری انجینئرنگ کے شعبے کی ہوتی ہے، وہ مختلف چھتے تعمیر کرتی ہیں. کچھ کی ذمہ داری نابالغ بچوں کی پرورش کی ہوتی ہے، اور یوں ایک پورا نظام چلتا ہے. فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ کیا کرے، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنائے. یہ اللہ رب العزت نے شعور اور عقل شہد کی مکھی کو دیا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جس کو نوازنا چاہے، اللہ جس کو دینا چاہے. فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فضیلت دی ہے. گویا کہ معاشی اور مالی لحاظ سے انسانوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ اور جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے غلاموں کو، اپنے ماتحتوں کو اتنی روزی اور سامان نہیں دیتے کہ وہ اور یہ یعنی آقا اور غلام آپس میں برابر ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی ذات ہے،
اس کے ساتھ تو تم شریک بنا لیتے ہو، کس کی بھی عبادت کی جائے اور اللہ کی بھی کی جائے، لیکن خود تمہارا اپنے غلاموں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے، تم ان کی تنخواہ اور ان کی اجرت اتنی نہیں رکھتے ہو کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں۔ اپنے غلاموں، اپنے نوکر چاکروں کی تو برابری تم سے برداشت نہیں، اور اللہ کی برابری کر دیتے ہو، اللہ کے برابر کسی کو بھی ٹھہرا دیتے ہو، کبھی اس کی عبادت میں، کبھی اس کی صفات میں۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ذرا بھی روزی کا اختیار نہیں رکھتے۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جو ذرہ برابر بھی روزی کا اختیار نہیں رکھتے زمین اور آسمان میں۔ فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، ان اللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ پوچھا جائے بھئی دوسروں سے مدد کیوں مانگتے ہو، دوسروں کے دروازے پر کیوں جا کے جھکتے ہو، تو کہتے ہیں جی اللہ کے مقرب ہیں اور ان کے ذریعے سے آدمی اللہ تک پہنچتا ہے۔ جہاں کوئی جھنڈی دیکھی، جہاں کوئی چمکتی چیز دیکھی، وہیں سر کو جھکا لیا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو عام دنیا کے بادشاہوں کے برابر قرار دے دیا کہ جی بادشاہ تک پہنچنے کے لیے بادشاہ کے مقربین کے ساتھ تعلق ضروری ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے قریبی لوگوں سے تعلق ضروری ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے، ہم غلطی یہاں کھاتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں اور اللہ تعالیٰ میں بہت نمایاں فرق ہے۔ اللہ کی ذات تو دلوں کے بہدوں کو جاننے والی ہے، براہ راست سننے والی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، میں خود رب جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ تو بادشاہوں تک تو آواز پہنچ نہیں سکتی، وہ عالم الغیب تو ہے نہیں، وہ تو خود عاجز ہیں، وہ تو خود مسکین ہیں، وہ تو خود کسی کے ماتحت ہیں، وہ تو خود اللہ کی طاقت اور قوت کے سامنے صفر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے لیے فضول مثالیں بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہو تم نہیں جانتے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماؤں کے پیٹوں سے، اس اندھیر کوٹھڑی سے اللہ نے تمہیں نکالا، اور تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا جب پیدائش ہو رہی تھی تم کدھر جا رہے ہو، کیا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کیسی حفاظت کی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اور سوچنے سمجھنے کے لیے عقل، دل، دماغ دیے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو بار بار انسان چونکہ بھول جاتا ہے، بار بار بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، یہ جو پرندے ہیں، یہ جو باقی چیزیں ہیں، یہ کس کے حکم سے مسخر ہیں؟ یہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری سکونت اور رہائش کے لیے تمہیں گھر دیے۔ اسی وجہ سے رات کو سونے کی جو دعا ہے اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور وکفانا میرے لیے کافی ہو جاتا ہے، وآوانا اور اس نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ کیوں؟ فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی کفایت کرنے والا کوئی نہیں اور ان کو ٹھکانے دینے والا کوئی نہیں۔ تو یہ جو رہائش ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس سے چاہے لمحے کے اندر لے لے۔ زلزلے، سیلاب اور دوسری بہت ساری صورتیں، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے مکانات لمحوں کے اندر بہہ گئے اور چلے گئے، ختم ہو گئے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور پھر فرمایا اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں، خیمے وغیرہ کتنے آسان ہوتے ہیں، اٹھا کے لے کے جانا، ان کو کہیں بھی لگا لینا اور ان کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرنا، یہ سب فرمایا اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُم، سایہ دار درخت، پہاڑ اور یہ جو غار ہیں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لباس یہ اللہ کی نعمت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ ہر امت میں اس کا پیغمبر اٹھ کے گواہی دے گا کہ اے اللہ رب العزت، میں نے تیرے احکامات اور تیرا پیغام اور تیرا دین
100% اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، تو جو لوگ قبول کر چکے وہ تو کامیاب ہو جائیں گے، اور جو کافر ہے وہ انکار کریں گے۔ تو فرمایا قیامت کے دن کافروں کو، منافقوں کو، مشرکین کو اپنی صفائی پیش کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو بس فیصلے کا دن ہے۔ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں وہ کامیاب، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے وہ ناکام۔ اب عذر، اب معذرت، اب اس چیز کا وقت ختم۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سمجھو، موت سے پہلے پہلے اس میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس میں جو کچھ بنانا ہے بنا لو۔ حتیٰ کہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا فاطمہ بنت رسول اللہ سلینی ما شئتی، جو مانگنا ہے مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ کل قیامت کے دن اگر بغیر عمل کے تو آ گئی اور یہ کہے کہ میرے بابا مجھے کامیاب کریں گے، اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر کام نہیں آؤں گا۔ حضرت فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان سے یہ کہنا دراصل امت کو سمجھانا ہے کہ ہر ایک آدمی عمل کر کے آئے، دوسرے پر تکیہ لگا کے نہ آئے کہ مجھے اللہ کے نبی بخشوا دیں گے، مجھے حضرت عمر فاروق بخشوا دیں گے، مجھے حضرت بکر صدیق بخشوا دیں گے۔ اور پھر ایک بہت بڑا طبقہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ بس بخشش کیا ہے، علی کو مولا مان لو سارے بخشے جاؤ گے۔ فرمایا نہیں، ہر ایک جو عمل کر کے آئے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر و شر کو جمع کرنے کے اعتبار سے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور تقریباً ہر خطیب کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا۔ عدل اپنے اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کرنا، کسی کے ساتھ نہ انصافی اور زیادتی نہ کرنا، دشمن ہو یا دوست، عدل کا پیمانہ اور عدل کا ترازو برقرار رکھنا۔ عدل سے معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے، لیکن جو معاشرے کو حقیقی خوشحالی ملتی ہے وہ احسان سے، اس سے اپنائیت اور فدائیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ احسان سے معاشرے کے اندر اپنائیت اور فدائیت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، مزید عمدگی آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی احسان کے بہت سارے معنی ہیں، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینا، خاص طور پر میراث کے معاملے میں، اور جن 3 چیزوں سے روکا، فحشاء بے حیائی سے، ظاہری ہو یا باطنی، اعلانیہ ہو یا چھپی ہوئی، منکر برائی سے، والبغی اور کسی بھی قسم کی ظلم اور زیادتی سے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، وعدہ پورا کرو، وہ اللہ سے کیا ہوا ہو، وہ بندوں سے کیا ہوا ہو، اور اپنی قسموں کو نہ توڑو۔ لیکن کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان غلط بات پر اٹھا لیتا ہے تو اس کے توڑنے کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسی قسم اٹھا لو جس میں گناہ کی قسم ہے، جیسے ماں باپ سے بات نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، تو اس کو توڑ دو اور آدمی کفارہ ادا کرے۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، جھوٹی قسمیں کھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو۔ قسم اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اور جو مومن مرد اور جو مومن عورت نیک عمل کریں گے تو فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو مومن بھی نیک، پاکیزہ، صالح زندگی گزارتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت دنیا کی لذت بھی، دنیا کی حلاوت بھی، اور دنیا میں بھی اس کو چین و سکون سے رکھیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی اسے بہترین بدلہ دیں گے۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا مطلب مفسرین نے دنیاوی زندگی لکھی ہے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کا مطلب آخرت کی زندگی لکھی ہے۔ تو گویا کہ جب آدمی ایمان والی زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی اطمینان، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی کامیابی۔ فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ سے جب ایک آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں دوسری آیت لے آتے ہیں، ایک حکم کو ختم کر دیتے ہیں، دوسرا حکم لے آتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الزام لگا دیتے ہیں انما انت مفتر، کہ آپ تو بہتان باز ہیں،
اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم تو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بدل دیتے ہیں، ہم تمہاری حکمت، تمہاری مصلحت اور تمہارے فائدے کی وجہ سے حکم بدلتے ہیں۔ جو تم نبی پر الزام لگاتے ہو یہ جھوٹا ہے، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی انسان سکھاتا ہے پھر ہمارے سامنے آ کے بیان کرتا ہے۔ تو وہ کسی غلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں آ کے کہتے ہیں جی یہ قرآن ہے۔ فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ، کہ جس کی زبان کی طرف تم نسبت کرتے ہو، اعجمی، وہ تو عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر ہے، تم بھی فصیح و بلیغ ہو، تمہیں کھلا چیلنج ہے قیامت تک۔ وہ بتایا تھا 3 مراتب بتائے، قرآن کے مثل لے آؤ یا 10 صورتیں لے آؤ یا 1 صورت لے آؤ، حتیٰ کہ ایک آیت بھی قرآن کے پائے کی یا قرآن کی کاٹ کی آج تک کوئی نہیں لا سکا، نہ قیامت تک لا سکے گا۔ ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعد لغفور رحیم۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، اللہ رب العزت نے ان کے اس جہاد، ان کے اس صبر، ان کی اس ہجرت کو قبول فرما لیا، اور اللہ رب العزت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو پورے امن و امان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس فراغت سے ہر جگہ سے آتی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ بہت واضح طور پر بتا دیا کہ جب کوئی بستی ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی خاندان اللہ کے احکامات کو پامال کر کے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتی ہے، کوئی بھی قوم یا کوئی بھی خاندان، تو پھر ان کے اوپر بھوک کا بھی عذاب آتا ہے، خوف کا بھی عذاب آتا ہے، بے چینی، اضطراب اور امن و امان ختم۔ یہ سمجھنا چاہیے کیوں اسلامی ممالک سے امن و امان ناپید ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم انہیں خوف کے عذاب میں بھی مبتلا کرتے ہیں، بے روزگاری کے عذاب میں، کھانے کی قلت، اور ان پر یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کردہ چیزیں بتا دی کہ اللہ نے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ یورپ کے مسلمانوں یا ایشیا کے ہر ایک کے لیے شراب، خنزیر، مردار، خون یہ حرام ہے۔ اور فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، انتہائی مجبوری کی حالت میں کہ جب موت کا خطرہ ہو کہ اگر اس کو استعمال نہ کیا تو انتہائی قلیل تعداد میں گنجائش ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اور ہرگز نہ کہو جو تمہاری زبانیں بیان کر دیں جھوٹ موٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کرنے کا اختیار انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جو انسانوں میں افضل ترین مخلوق ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں تھا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ آپ حرام کریں۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دین میں آگے بڑھتے جائیے اور اللہ کا پیغام عام کرتے جائیے۔ یہ مشن ہے نبی کا اور اس کے تابع داروں کا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، میرا بھی، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرے ان سب کا مشن ہے کہ دعوت دین میں حصہ لیں، تبلیغ میں حصہ لیا جائے، اور وہ جس شکل کے اندر بھی ہو، تاکہ اللہ کا دین دنیا بھر کے اندر پھیل جائے۔ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے، فاسقوں، فاجروں، گناہ گاروں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ سارے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حیات
انسان ہے